پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کا ایک مشہور نام ہے اور باصلاحیت نام ہے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، منیب بٹ۔ انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر ان پر حملہ کر دیا جاتا، اگر اس بیان کی حقیقت سمجھ کر ان پر حملہ کر دیا جاتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ ان کی جان لینے کی اگر کوئی کوشش کرتا، کیونکہ ماضی میں پاکستان میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں، کسی کو بھی اشتعال دلانا، کسی کے بارے میں اس کو یہودی ایجنٹ قرار دے دینا، اس کو یہودی ایجنڈے پر کام کرنے کے حوالے سے کہہ دینا، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بڑی آسان چیز ہو گئی ہے۔ اور ایک ایسا نام جس کی وقت ہے پاکستانی معاشرے میں، پاکستانی انڈسٹری کے اندر، اس نے منیب بٹ پر اتنے سنگین قسم کے الزامات لگا دیے۔ منیب بٹ نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ان الزامات کو صحیح سمجھ کر کوئی مجھ پر حملہ کر دیتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اب انہوں نے ایسا کیا کام کیا جس کی وجہ سے ان کو یہودی ایجنٹ قرار دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے۔ ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب پاکستانی ڈرامے پوری دنیا کے اندر مشہور ہیں، پوری دنیا کے اندر پاکستانی ڈراموں کی شہرت ہے، پوری دنیا میں پاکستانی ڈرامے دیکھے جاتے ہیں۔ اب پاکستانی ڈراموں کے لیول کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا آف ایکٹنگ امیتابھ بچن صاحب، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، مانا جاتا ہے، تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان سے بڑا نہ کوئی اداکار آیا ہے اور نہ ہی آ سکتا ہے۔ امیتابھ بچن صاحب ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ وہ پاکستانی ڈراموں کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ پاکستانی ڈراموں کا لیول کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ کیوں ہے؟ پاکستانی ڈرامے پوری دنیا کے اندر مشہور کیوں ہیں؟ ہم اکثر بات کرتے ہیں نا یہ کہ پاکستانی ڈرامے پوری دنیا کے اندر شہرت رکھتے ہیں۔ اپنی مثال آپ ہیں، اس کی وجہ پاکستان میں بننے والے ڈراموں کا کانٹینٹ ہے، جو اداکار کام کرتے ہیں، جو اداکاری ہوتی ہے، جو کردار ان کے اس کو اسائن کیے جاتے ہیں، وہ بخوبی اس کو ادا کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ملک کے اندر افسوس کے ساتھ ایک چیز کہنی پڑتی ہے، ہم لوگ یہودی ایجنٹ کے فتوے ایسے بانٹ رہے ہوتے ہیں، ایسے سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہوتے ہیں، جس کو جو سمجھ آتا ہے اس نے اپنی کبھی زندگی کے اندر اسلام کی تعلیمات کو فالو نہیں کیا ہوگا، لیکن دوسرے پر وہ یہودی ایجنٹ کا لیبل چپکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پاکستانی ایک ڈرامہ، بڑا شاندار ڈرامہ سر راہ، سبا قمر نے بڑا شاندار کردار ادا کیا۔ 6 ایپیسوڈ تھے اور 6 مختلف کہانیاں تھیں، لیکن وہ کہانیاں ہمارے ارد گرد والی کہانیاں تھیں، ہمارے معاشرے کے اندر کی کہانیوں کو اجاگر کیا گیا، اور نو ڈاؤٹ ہر کہانی بے مثال کہانی تھی۔ اس میں کہانی جناب ایک ایسے شخص کی تھی جو کہ ٹرانسجینڈر ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے لیکن اس کو لڑکی کی چیزیں پسند کی ہوتی ہیں، اور وہ کردار ادا کیا کسی اور نے نہیں بلکہ منیب بٹ نے۔ منیب بٹ نو ڈاؤٹ بڑے شاندار اداکار ہیں، خوبرو اداکار ہیں، اچھی ایکٹنگ کرتے ہیں، بڑی شاندار ایکٹنگ کرتے ہیں۔ اب ان پر ایک ڈیزائنر کی جانب سے یہ الزام عائد کیا کہ بھائی آپ نے تو یہودی ایجنٹ کا کردار ادا کر دیا، اور ایک باقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کے تحت پاکستان کے اندر یہ غلاظت گھولنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، میں ان ڈیزائنر کا نام بھی آپ کو بتاؤں گا، ان کا کردار بھی آپ کو بتاؤں گا، تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا۔ ایک بات بتائیے، منیب بٹ نے کردار ادا کیا۔ منیب بٹ اپنے انٹرویو میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جناب جب میں اسکرپٹ پڑھ رہا تھا نا تو مجھے کوئی اور کردار اسائن کیا گیا تھا، لیکن جب میں نے یہ کردار پڑھا جو یہ ٹرانسجینڈر کا کردار تھا تو میں نے کہا نہیں یار، یہ میں ادا کروں گا، اور انہوں نے بخوبی ادا کیا، بہت اچھا کردار ادا کیا، نو ڈاؤٹ، مطلب آنسو آ جائے انسان کے جس طرح کی انہوں نے اداکاری کی، جس طرح کی وہ پوری ڈرامہ بنایا گیا تھا، نو ڈاؤٹ ہارٹ ٹچنگ تھا، دل کو چھو دینے والا۔ اب جناب ایک بات بتائیے، کیا ہمارے معاشرے کے اندر ٹرانسجینڈر حقیقت نہیں ہے؟ میرا آپ سے سوال، کیا پاکستان کے اندر ٹرانسجینڈر جیسے لوگ نہیں ہیں؟ کیا ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے ہیں یا ہمیں نہیں کرنا چاہیے؟ اور ہمارے تسلیم نہ کرنے سے کیا ان کی حقیقت مٹ جائے گی؟ کیا ان کی موجودگی ختم ہو جائے گی؟ یہ کس طرح کے لوگ ہیں یار، کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک مووی آئی تھی جس کی میں نے مخالفت ضرور کی تھی۔ انڈیا کے اندر، بھارت کے اندر، میرا چینل بھارت میں کافی زیادہ دیکھا جاتا ہے، اور آبویسلی میں بالی ووڈ سٹوریز زیادہ کور کر رہا ہوتا ہوں یا پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری کی سٹوریز کور کر رہا ہوتا ہوں۔ بھارت کے اندر ایک چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، لڑکا لڑکے سے شادی کر سکتا ہے، اور اس میں کوئی بری بات نہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے پروموٹ کیا تھا لیو ان ریلیشن شپ کو۔ اگر یہی چیز آپ کے معاشرے میں آنی شروع ہو جائے تو آپ چھوڑیں، سب سے پہلے میں اس کی مخالفت کروں، کیونکہ ہمارے اسلام کے اندر یہ نہیں ہے۔
اب منیب بٹ نے ایسی بڑی بات بول دی ہے کہ یار ان ڈیزائنر کی بات سن کے اگر کوئی مجھ پر حملہ کر دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بڑا جینون سوال ہے، بڑا بنیادی سوال ہے، لاجیکل سوال ہے۔ منیب بٹ کہہ رہے ہیں کہ یار ان الزامات میں ہمارے ملک کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ مذہبی طور پر کسی کو بھی اشتعال دلایا جا سکتا ہے۔ اشتعال میں آ کر کوئی ان پر حملہ کر دے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس طرح کا بیان دینا، اور ایک ایسے ڈیزائنر کی طرف سے دینا جس کی ویلیو ہے، نو ڈاؤٹ، جس کی مارکیٹ میں وقت ہے، اس کی طرف سے اس طرح کا بیہودہ قسم کا بیان دینا کس طرح کی عقل مندی ہے؟ منیب بٹ اپنے انٹرویو میں کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے باقاعدہ طور پر اسکرپٹ پڑھی ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ مسلمان کے دائرے سے باہر ہیں۔ انہوں نے کیا کہا میں آپ کو بتا دیتا ہوں جناب۔ منیب بٹ نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خود کو بیچنے کے حوالے سے لگائے گئے الزامات کو جان کر یعنی سوچ کر دکھ ہوا مجھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کون سی چیز اسلام کا حصہ ہے اور کون سی نہیں، اس لیے اسکرپٹ سائن کرنے سے پہلے خود بھی اس کی تحقیق کی تھی اور اس میں کوئی بھی بات اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہیں تھی۔ منیب بٹ نے ایک ڈیزائنر کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ڈرامے کا پس منظر سمجھنے کے بغیر ان پر الزامات لگائے۔ ان کی بات انتہائی خطرناک تھی کہ ڈرامے کو ایجنڈے کے تحت بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈیزائنر کی بات پر یقین کر کے کوئی ان پر حملہ کر دیتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آیا کہ اس کے اندر ایجنڈا کیا تھا۔ انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ شاید ہم نے اس چیز کو پروموٹ کیا ہے، یعنی ڈرامہ والوں نے اس چیز کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یار پہلا بنیادی سوال، کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں حقیقت نہیں؟ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی موجودگی کی آپ مخالفت کر سکتے ہیں یا اس کو ماننے سے انکار کر سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو ایک ڈرامے میں ایک حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، جو سٹوری بیان کی گئی ہے وہ واقعی میں دل کو چھو دینے والی ہے۔ اس طرح کا بیان اٹھا کے دے دینا صرف 4 لوگوں میں اپنے نام کو پروموٹ کرنے کے لیے اس طرح کا بیان دے دینا، جو آپ کے بیان کی وجہ سے کسی کی زندگی کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے، یہ سوچے سمجھے بغیر یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ آپ نے کبھی آواز اٹھائی ہے کہ جو لڑکی سے شادی کرنے اور لڑکا لڑکے سے شادی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جو اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کر رہا ہے، وہ ضرور طور پر یہودی ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ لیکن ایک بات یہ بھی ہے نا کہ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کسی پر کسی طرح کا الزامات لگانے والے؟ ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا چاہیے نا، اور کیا ہم اپنے کردار کو دیکھتے ہیں؟ اس سوال کے ساتھ میں اپنے ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت۔ سوال کا جواب کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ انشاءاللہ زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہی تو انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔